رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پڑھے جانے والی صورتیں اگر انسان پڑھ لینا تو انشاءاللہ تبارک تعالی اس کو کبھی بھی نہ ہی دولت کی کمی ہوگی، نہ ہی کوئی ٹینشن ہوگی، نہ ہی کوئی آسمانی ولا اس کے پاس آئے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں احادیث اور سنی کتابوں کی معتبر حوالے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی رات سکون سے گزرے، قبر کا عذاب دور ہو، گھر میں برکت آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ساری رات آپ کے ساتھ رہے، تو آج میں آپ کو وہ صورتیں بتاؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑتے نہیں دیکھا، بلکہ کنٹینیو آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ کون کون سی صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا معمول بنی رہیں۔ تو دیکھیے گا، پہلے نمبر پر آتا ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک جو ہے تبارک الذی، یہ جو صورت ہے جنت دلانے والی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ تبارک الذی، سورہ یعنی جو تبارک الذی کا پارہ ہے، اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، جیسے کہ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 2891 پر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت دلوا دے گی، اور وہ وکالت کرے گی کل محشر کے دن، یعنی روز قیامت کے دن، جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب کتاب کرے گا۔ اس وقت جو انسان سورہ ملک پڑھا کرتا تھا دنیا میں، تو اس وقت وہ سورہ ملک اس کی سفارش کرے گی اور اس کو جو ہے جنت دلوائے گی، جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر موجود ہے 295 پر۔ تو دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ سنی علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کو عادت بنا لے تو قبر میں اس کے ایمان روشن ہو جائے گا، اور اس کی جو قبر ہے تحت نظر کشادہ ہوگی، یعنی جہاں تک اس کی نظر جائے گی نا، وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ اور ہر مسلمان انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، تو آپ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ صورت ہے، یعنی سورہ ملک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اب دیکھیے گا، دوسرے نمبر پر آتا ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو دو محبوب صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو محبوب صورتیں تھیں، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دخان، یہ سورہ انسان اگر سونے سے پہلے اور فجر سے پہلے رکعت میں پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو ہے ان صورتوں کو، سورہ سجدہ اور سورہ دخان کو، سونے سے پہلے اور فجر سے پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 736 پر۔ اہل سنت کے مطابق سورہ سجدہ کے پڑھنے سے رات کے عمل میں برکت اور دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دل سکون اور اطمینان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا، تیسرے نمبر پر آتا ہے سورت جو کیا نام ہے دخان ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی انسان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ دہر، سورہ نمبر دہر جو ہے 76 نمبر پر ہے۔ ہر رات کی تلاوت آپ
ضرور فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر سورہ سجدہ، سورہ دہر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 879 پر۔ علماء اہل سنت لکھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے یعنی سوتے وقت بھی یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورتیں پڑھتے تھے تاکہ دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس جاگا رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت اہم معمول تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے سورہ زلزلال اور سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان چاروں سورتوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورد کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے انتہائی پیاری صورتیں تھیں، یعنی سورہ زلزلال، سورہ الکافرون، سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے سے پہلے سورہ الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے حفاظت کرتی ہے، جیسے کہ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 3403 پر۔ اور دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ تینوں کل ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے وہ بندہ جو یہ تینوں کل کو پڑھتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان تینوں کل کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، انشاءاللہ تبارک تعالی ساری رات آپ شیطان کی حفاظت یعنی شیطان سے حفاظت میں رہیں گے اور اللہ تبارک تعالی کی امن و امان میں رہیں گے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور پھر جسم پر پھیر لیتے تھے، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 5017 پر۔ یہ عمل ہر رات کا معمول تھا آپ کا، آپ کرا کرتے تھے۔ جو یہ اگر انسان کرے نا تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جن، جادو، عذاب اور آسمانی بلاؤں سے، حسد سے، بغض سے اور آفت و بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ جو یہ بندہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھے یہ صورتیں۔ اب چھٹے نمبر پر آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ایک رات میں کافی پور گھر کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک رات میں پورے گھر کی حفاظت کافی ہے۔ اگر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تبارک تعالی کی حفظ و امان میں رہتا ہے، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 5009 پر۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں شیطان، جادو، جنات اور ہر طرح کی آفت سے گھر کو محفوظ کر دیتی ہیں اور اس انسان کو بالکل بے پرواہ کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی جو بندہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے نا تو وہ اللہ تبارک تعالی کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے گا 7ویں نمبر پر آتا ہے سورہ دخان۔ سورہ دخان پڑھنے سے بہت کچھ انسان کو ملے گا اگر وہ اپنی زندگی کا معمول بنائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ سنن درامی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں سورۃ دخان کی تلاوت فرماتے تھے۔ اہل سنت کے مطابق اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور گھروں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ اس کو ضرور ورد کیا کریں۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے سورہ باقیہ، غربت سے حفاظت۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت یعنی ثابت ہے
کہ رات میں مخصوص دعائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ حدیث ضعیف ہی ہیں یہ، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، صحیح سند سے موجود ہے صحیح سند سے موجود ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعات پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا دنیا کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، جیسے کہ یہ صحیح الایمان کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 249 پر۔ 9 نمبر پر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل، رات کے آخر میں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور زمر رات کو پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 147 پر۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اسے رات میں نماز اخلاق اور اللہ کے ساتھ تعلق کی عظیم نصیحتیں ہیں اس کے اندر۔ اگر جو بندہ پڑھتا ہے نا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوش نصیب بندہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں مکمل رات کا مسنون وظیفہ یہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا اور مکمل معمول آپ کا رہا ہے زندگی میں۔ تو دیکھیے گا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں کل رات کو پڑھا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 2311 پر۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آپ ضرور ورد کیا کرتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ انسان کی تلاوت کرتے تھے، سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ پورا مجموعہ احادیث سے ثابت ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری رات اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے، آپ کی قبر روشن ہو، موت ایمان پر آئے، گھر سے پریشانیاں دور ہوں، تو آج سے ہی یہ صورتیں اپنی رات کا حصہ بنا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انہیں چھوڑا نہیں، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو اپنا لے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ تو یہ عمل آپ بھی ضرور اپنائیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اور اپنے گھر میں بھی تلقین کریں، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو۔ اور پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں، اپنے تک ہرگز نہ رکھیں، تاکہ اور اسلامی بھائی بہن بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، سب بخیر۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں، تاکہ اس کا ویڈیو بنا کر ہم جواب دے سکیں۔ اور پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، چینل پہ نیو ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔